السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جب کوئی بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں 2 چیز عطا کرتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہی چیز ہے۔ آپ غور سے ویڈیو کو دیکھیں اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کہ جب بندہ نماز تہجد ادا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ دنیا میں 2 چیزیں عطا کرتا ہے، اور وہ کون کون سی 2 چیزیں ہیں وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ غور سے آپ سماعت فرمائیں۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تہجد کی جو نماز ہے یہ نفل نماز ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، تہجد کی جو نماز ہے یہ نفل نماز ہے، اور نفل نماز سے پہلے ہمیں فرض نماز ادا کرنا ہے۔ جو چیز ضروری ہے، فرض کو چھوڑ کر اگر ہم نفل پر زور دیتے رہیں گے تو پھر یہ یاد رکھیے پھر ہمارا نفل کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ جو ہم نفل نماز پڑھیں گے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نفلی عبادت میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے فرض کو چھوڑ کر نفلی عبادت پر ہم زیادہ زور دے رہے ہیں۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ فرض نماز کو پورا کریں، اور جب فرض نماز آپ کا پورا ہو، آپ فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو کوئی دقت والی بات نہیں۔ اور آپ فرض نماز کو چھوڑ کر صرف تہجد کی نماز پڑھیں گے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ لیکن ایک چیز میں اور بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب بندہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے اور یہ دل میں تصور کر کے سوتا ہے کہ انشاءاللہ صبح فجر کی نماز ادا کریں گے، یہ آپ نے نیت کر لیا، ٹھیک ہے، اور نیت کرنے کے بعد آپ سو گئے، اس کے بعد میں جو ہے فجر کی نماز کے وقت آپ اٹھ گئے، آپ نے فجر کی نماز ادا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، کتنا اچھا نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ نیت کر کے یہ سونا ہے کہ ہمیں صبح فجر کی نماز ادا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس طریقے سے آپ نیت کر لیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نیند نہیں کھلتی ہے صبح کے وقت میں، فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں۔ تو میں آپ کو یہ طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی کوشش کریں۔ جب آپ جلدی سونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آٹومیٹک فجر کے وقت آپ کی آنکھ ضرور کھلے گی۔ جلدی سونے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے ہم دوستوں میں چلے گئے، دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آپ جو ہے 12 بجے رات تک، 1 بجے رات تک، 2 بجے رات تک جو ہے ہم دوستوں کے ساتھ عیاشی کر رہے ہیں، پھر آپ کو فجر کے وقت کس طریقے سے آپ کی آنکھ کھلے گی؟ اس لیے کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تہجد کے وقت بھی آنکھ کھل سکتی ہے، اور تہجد کے وقت جب آپ کی آنکھ کھل گئی تو تہجد کی نماز ضرور ادا کریں، کیونکہ جو بندہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے 2 چیز دنیا میں اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ 2 چیز کیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو دنیا میں رب تبارک و تعالی بندے کو جو عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ہر غم، ہر پریشانی، ہر فکر و غم سے نجات دے دیتا ہے۔ یہ دنیا میں یہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ عطا فرماتا ہے کہ جو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اور یہ خاص تہجد کی نماز ادا کرنے والوں کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کی زندگی سے رب تبارک و تعالیٰ غم کو دور فرما دیتا ہے، پریشانی کو دور فرما دیتا ہے، مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ اور جو بھی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بیمار رہتا ہے نا اور لا علاج ہو چکا ہے، ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب اس کا علاج نہیں ہے، اگر وہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے لا علاج بیماریوں کو
جو ہے شفا میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے بڑی سی بڑی بیماری رب تبارک و تعالی جو ہے دور فرما دے گا۔ جو بندہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، یہ دنیا میں بندوں کو رب تبارک و تعالی عطا فرما رہا ہے۔ یہ جو چیز پہلی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیمار ہے تہجد کی نماز ادا کریں، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ قرض دار ہیں تہجد کی نماز ادا کریں، انشاءاللہ آپ کا قرضہ دور ہو جائے گا۔ آپس میں میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، تہجد کی نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپس میں الفت و محبت ہوگی۔ آپ کی کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تہجد کی نماز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کمائی میں خوب برکت کا نزول عطا فرمائے گا، آپ کے گھروں میں برکتوں کے نزول عطا فرمائے گا۔ آپ جو ہے جس مقصد کے لیے آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے نا، تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اس مقصد کو پورا فرمائے گا۔ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی تہجد کی نماز ادا کرنے والوں کے لیے کہ فرشتوں یہ آدھی رات کو اٹھ کر یہ بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، جو یہ مانگتا ہے اے فرشتوں میرا حکم ہے اس بندے کو عطا کر دو۔ تو ناظرین کرام، تو یہ تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری چیزیں جو رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو دنیا میں غنی فرما دے گا، یعنی غنی کر دے گا۔ تو غنی کس کو بولتے ہیں؟ یعنی کہ مالدار بنا دے گا۔ حقیقت ہے یہ میرے دوستو، تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کو غنی کر دے گا، مالدار بنا دے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ تھوڑا سا کماتا ہے نا، اتنا سا کماتا ہے، اور وہ بندہ اگر 5 وقت کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کا بھی عادی ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اتنا سا میں اتنا عطا فرما دیتا ہے۔ حقیقت ہے یہ، اتنی برکتیں نازل فرماتا ہے رب تبارک و تعالی، اتنی برکتیں نازل فرماتا ہے کہ چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں تہجد کی نماز ادا کرنے والوں کو مالدار بنا دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ابھی آپ نے 2 چیزیں، ایک تو غنی، مالدار، جو آپ ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے۔ آج کے وقت، آج کا دور ایسا چل رہا ہے کہ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہو، اس کے پاس مال ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی اس کی اچھی زندگی گزرے۔ تو اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیسہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیسہ کی ضرورت نہیں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے آج کے دور میں پیسہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے دنیا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، جب سب کچھ یہیں رہ جائے گا تو پھر کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ ہی اللہ کرتے رہو۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ نے کہا ہے کہ فجر کی اذان کے بعد، نماز کے بعد زمین پر پھیل جاؤ، رزق دینے والا پروردگار عالم ہے۔ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ زمین پر پھیل جاؤ، رزق ہم تمہیں دیں گے۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اللہ کے معصوم فرشتے سارے بندوں کو رزق عطا فرما دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ سب کے پاس جا کر جتنا جس کو ضرورت پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورج نکلنے سے پہلے پہلے سب کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ حکم بھی آیا ہے کہ فجر کی اذان ہونے کے بعد نماز ادا کریں، اور اگر نماز کے بعد اگر آپ کو نیند آتی ہے، یہ سمجھ لیجیے یہ مسئلہ کہ نماز کے بعد نیند آ رہی ہے، صبح کا وقت ہے، ظاہر سی بات ہے نیند آئے گی، تو نماز کے بعد اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو 20 سے 25 منٹ بعد یا آدھا گھنٹہ کے بعد میں آپ سوئیں۔ کیوں؟ کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اللہ کے فرشتے رزق بانٹتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو آپ سو جائیں گے تو آپ کو کہاں سے ملے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جو سو گیا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور جو جگا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سونے والے کو بھی عطا فرماتا ہے، جو سو جاتا ہے نا اس کو بھی عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو نہیں دیتا، ملتا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ جو سو جاتا ہے نا اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور جو جاگ کر اللہ کا رزق لینے کے لیے بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، لیکن اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ 2 چیزیں تہجد میں جو میں نے آپ کو بتایا، آپ کا غم، فکر و غم، پریشانی، دل کا گھبرانا، بے چینی، کمائی میں برکت، یہ سب چیزیں انشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھنے سے، لیکن ضروری ہے کہ پہلے 5 وقت کی نماز پڑھیں، اس کے بعد میں جو ہے آپ تہجد کی نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ پہلی چیز تو اللہ یہ عطا فرمائے گا، اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس اتنا ہے تو اتنا عطا فرما دے گا۔ آپ حقیقت میں تہجد کی نماز کے عادی بن جائیں، اور تہجد کی نماز
کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا بہت بڑی فضیلت ہے جو بندہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ قبولیت کی گھڑی کا وقت ہوتا ہے، تہجد کے وقت جو ہے یعنی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو آپ اس وقت مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔